ابو موسیٰ اشعری نے انہوں نے امیر المومنین کو لکھا کہ جناب ہمارے علاقے میں جو زراعت ہے نا وہ بڑی تھوڑی ہو گئی ہے، نہری پانی کا انتظام کوئی نہیں۔ عام مسلمانوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ نہری پانی کو رواج دینے والے اور نہریں نکال کے دریاؤں کو سمندر سے، سمندر کو دریاؤں سے اور دریاؤں کو آگے علاقوں سے ملانے کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے سر انجام دیا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری نے لکھا کہ جناب بصرہ میں جو زراعت ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے، مویشیوں کے لیے کھانا چارہ نہیں ہے اور فصل تھوڑی ہوتی ہے، نہر کا کوئی انتظام ہو جائے۔ اس سے پہلے نہر کا تصور نہیں تھا، اس طرح عام جو ہے نا وہ کام نہیں ہوتا تھا۔ حضرت امیر المومنین نے اس وقت میں 3 نہریں کھدوائیں۔ سب سے پہلی تو یہ نہر تھی جو آپ نے دجلہ سے بصرہ تک کھدوائی ابو موسیٰ اشعری کے کہنے پہ، اور جب یہ نہر کھدوائی نا تو اتنا آپ کو نا وہ تسلی ہوئی کہ یہ کام بہت اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نہر تھی جس کا نام نہر موکل تھا، ایک نہر تھی جس کا نام نہر سعد تھا، اور تیسری نہر جس نہر کا نام نہر امیر المومنین تھا، یہ وہ نہر تھی جس نے دریائے نیل کو اور بحر کلزم کو آپس میں ملا دیا تھا۔ یہ 69 میل لمبی نہر تھی جو 6 مہینے میں تیار ہوئی۔ کتنی؟ 69 میل لمبی نہر صرف 6 مہینے میں تیار ہوئی، اور اس نے بحر کلزم کو دریائے نیل کے ساتھ ملایا۔ میں جب یہ واقعات پڑھتا ہوں نا سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ 6 مہینے تک ہماری حکومتیں تو کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی پرپوزل ہی بناتی رہتی ہیں کہ یہاں پہ سکول بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، کالج بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، ہاسپٹل بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے۔ یہ آپ کے کنگ روڈ سے لے کے ست سرا تک، پچھلا جو دور حکومت تھا، کنگ روڈ سے لے کے ست سرے تک صرف 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر سڑک کا فاصلہ بنتا ہے۔ 2-2.5 سال ہو گئے ہیں اب تک وہ سڑک بن رہی ہے، اور ہم بڑی تسلی سے اپنے سینے چوڑے کر کے کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ دوستان گرامی، جب قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھا جائے گا نا کہ اتنے لوگ آپ کے زیر کفالت تھے، اتنے لوگوں کی ذمہ داری تھی آپ پہ جن کے لیے سہولت فراہم آپ نے کرنی تھی، آپ ان کے بجلی کے بلوں میں تو ٹیکس لگا دیتے تھے، آپ جب دل کرتا تھا ان کے لیے چیزیں مہنگی کر دیتے تھے، آپ جیسے دل کرتا تھا ان کا خون نچوڑ نچوڑ کے اپنا خزانہ تو بھرتے تھے، ان کے لیے کیا کیا؟ دوستان گرامی، وہاں پر حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت امیر المومنین ایسے ہی نہیں کہتے تھے کہ اگر کہیں پر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا، کتا تو کتا رہ گیا نا، اللہ کی قسم ہمیں بندوں کا احساس نہیں ہے، بچوں کا احساس نہیں ہے۔ آپ اگر سوچیں نا ہمارے کتنے بچے ایسے ہیں، یہ جب مہنگائی بڑھی کتنے بچے ایسے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے سکول چھوڑ دیا ہے، وہ سائیکلوں والی دکانوں پہ، موٹر سائیکلوں والی دکانوں پہ، فروٹ والی ریڑھیوں پہ، آگے پیچھے وہ کوئی نہ کوئی کام کرنے لگ گئے ہیں، ہوٹلوں پہ برتن دھونے پہ لگ گئے ہیں کہ چلو شام کو 100-200 روپیہ لے کے ہم جا کے اپنے ماں پیوں کو دیں، وہ بجلی کا بل بھر لیں، وہ ہماری روٹی پوری کر لیں۔ ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قوم کے لیے تعلیم اور صحت کا انتظام کرے، اور آپ کے ملک میں اگر کوئی چیز اس قوم کو نہیں ملتی، صحیح علاج نہیں ملتا، صحیح تعلیم نہیں ملتی، آپ کا ہر لائق بچہ اس کی پہلی کوشش یہ ہے کہ میں اس ملک سے بھاگوں، کہیں باہر جا کے اپنی ڈگری مکمل کروں۔ آپ کا وہ مریض جس کے پاس 4 چوانیاں ہیں، وہ یہاں کے ڈاکٹر کو اپنی نبض تک دکھانا پسند نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے اس نے یا میرا گردہ نکال لینا ہے یا اس نے کوئی 4 بیماریاں اور داخل کر دینی۔ وہ ریاست کبھی اسلامی ریاست نہیں ہو سکتی جہاں کے لوگ اپنے حقوق کے لیے ٹھڈے کھاتے پھریں۔ آپ نے صرف ایک لباس، ایک کرتا سلوایا جو ذرا بڑا تھا، مال غنیمت کے اندر جو کپڑا آیا اس میں سے کرتا سلوایا، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے بیٹھے نا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا انصاری، اس نے کہا امیر المومنین اس کپڑے سے آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ میرا تو نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ یہ انصاف ہے؟ آپ اپنا کرتا بنوا لیں، میرا نہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ منی ٹریل تھی جو امیر المومنین مجمع کے سامنے ایک انصاری کو دے رہے تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کھڑا کیا، اپنے بیٹے کو کہا بیٹے کھڑا ہو ذرا، اس کو بتاؤ کہ میرا کرتا کہاں سے بنا ہے۔ عبداللہ بن عمر یہ صحابی رسول بھی ہیں، یہ حدیثوں کے راوی بھی ہیں، ایک بڑا نام ہے اسلام میں عبادلہ کا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، یہ کچھ عبداللہ کے نام سے حضور کے صحابہ ہیں، ان سب کے بڑے بڑے اونچے نام ہیں۔ ان میں ایک عبداللہ بن عمر بھی تھے، جو کھڑے ہو گئے،
کہا اس انصاری کو، کہا میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے ابو کو دیا تھا، اس لیے ان کی قمیض تیار ہوئی ہے۔ کوئی جرت کر سکتا ہے کہ ایسے پوچھے؟ دوستان گرامی، بات کو کلوز کرتے ہیں۔ آپ میں کوئی جو ہے نا وہ حکومت کا بندہ نہیں ہے کہ آپ کوئی وزیر ہیں یا آپ کوئی جو ہے نا وہ منسٹر ہیں، لیکن میں ایک عرض کروں، آپ کا جو گھر ہے نا، 5 بچے، 3 بچے، 2 بچے بچیاں، آپ ان کے بادشاہ ہیں۔ ان میں انصاف کریں، آپ ان کے بادشاہ ہیں، آپ سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آپ کا ایک بچہ ذرا لائق ہے، ایک بچہ ذرا کمزور ہے، تو کمزور بچے پہ تنقید ہی نہ کرتے رہے، تو بدھو ہی رہنا ہے، اور جو لائق ہو اس کے لیے روزانہ بادام بھی ہوں اور اخروٹ بھی ہوں اور شاباش تو ہی میرا نال کچھ کرنا ہے، ایسا کبھی نہ کریں۔ اسی طرح بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں، کبھی ان کی خوراک میں، ان کے رزق میں، ان کی توجہ میں، ان کی محبت میں فرق نہ کریں۔ یہ جو ہم بچیوں کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں نا اور ان کو سناتے رہتے ہیں، اے پرایا مال نے، اے پرایا دھن نے، اور اللہ کے بندوں کیسا لفظ بولتے ہو اپنی بیٹیوں کے ساتھ؟ کیوں پرایا دھن ہے؟ اگر تمہارے گھر میں کسی گھر کی بچی آئی ہے اور اس نے تمہارے گھر کو بھاگ لگائے ہیں، تو تمہاری بچی بھی اگلے گھر میں جا کے ان کو بھاگ لگائے گی۔ جب بچی کو اس کا باپ، اس کی والدہ، اس کے بھائی، اس کی ماسیاں، اس کی پھوپھیاں یہ کہتی ہیں نا یہ پرایا دھن ہے، کبھی بھی وہ اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھتی۔